الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے صلوات پڑھے مولانا. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں سرکار قائم آل محمد کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جعفر بھائی نے جتنا بیان کر دیا ہے اتنا میں ہوں نہیں، اس لیے کہ اتنا بیان جب ہو جاتا ہے تو میرا بندہ پڑھ ہی نہیں پاتا. یہ تو ہم نے اس لیے پچھلی محفل میں پڑھ دیا تھا تاکہ پڑھنے کا موقع ملے، اس لیے کہ اتنی دیر بیٹھانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ مولانا دعا کرا دیجیے. تو اس دعا سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ 4-5 منٹ 10 منٹ آپ سن بھی لیں. لیکن انہوں نے جو ہے جعفر بھائی نے، اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے مجھے کہہ تو دیا تھا لیکن یہ مذاق بھی تو کر لیتے ہیں. میں نے کہا شاید مجھے نہیں جانا ہے، لیکن آج یہ ان کا فون آیا کہ وہ مذاق نہیں، وہ حقیقت تھی. کہ باہر ظاہر ہے کہ وقت تھا، معذر ہو گئے ہیں. تو پڑھیں گے تو آگے بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. خبر پڑھنے میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اور سننے والے میں بھی آتے تو پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سلوات پڑھیں گے کہ بلند تھوڑی زحمت فرما لیں، آگے تشریف لے آئیں تاکہ اور نیند کا جو غلبہ ہے آپ پر وہ ختم ہو جائے. تھوڑا پہلے ملیں گے تو ایک اور سلوات پڑھے مل کے جس ہستی کا میلاد ہے اس کے لیے بہت سارے اعتراضات بھی ہیں کہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. سمجھ بتائیے گا، ہے تو نظر آنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی. سمجھ فرمائیے گا، مولوی صاحب ان کو مان لیتے ہیں، ہوتی بھی ہے مگر نظر نہیں آتی. مثلا خوشبو ہے، خوشبو ہے مگر نظر نہیں آتی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی. لیکن میرے امام پہ لوگوں کو بڑے مسالے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نظر آنا چاہیے. تو ان کو ایک مشورہ ہے کہ عرش بری پہ وہ نوری محلہ تو نے دیکھا ہے. تو مانتے ہیں نا، عرش بری پہ وہ نوری محلہ تو نے دیکھا ہے. شب معراج محمد کا مصلی تو نے دیکھا ہے. شب معراج محمد کا مصلی تو نے دیکھا ہے. ارے میرا مہدی دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، جسے تو سجدے کرتا ہے وہ آج کی مناسبت سے ہے. وہ تو ہمیں نہیں مل پایا، جو تھا وہ آپ کی بھرکت میں لے کر آ گئے ہیں. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. جو ہمارے گائیڈیا کی شاعر ہے ان کی شاعری ہے، ہمارا تو صرف پڑھنے پہ ہم گا دیجیے گا، الفاظ کی طرح تو نہیں کو دیجیے گا. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خدا سے ڈر لگتا ہے. سید سجاد کے حوالے سے ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خدا سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خدا سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. سمجھ فرمائیے گا، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے.
ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ غور کیجئے گا سرکار اس شعر کو دیکھیے گا سارے، دیکھیے گا ہتھکڑیاں بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، توجہ فرمائیے گا، ہتھکڑیاں بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر آپ سے بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی چھنکار سے ڈر لگتا اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی چھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ غور کیجئے گا، یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے میرا، کیا کہنے یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی جھوٹا بھی کھاتا نہیں یہاں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ جانے کیا آپ کی ہیبت ہے پس قتل حسین، جانے کیا آپ کی ہیبت ہے پس قتل حسین، سب یہی کہتے ہیں مختار سے ڈر لگتا ہے، سب یہی کہتے ہیں مختار سے ڈر لگتا ہے۔ اب جو شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پورے اس نظم میں مجھے جو پسند آیا وہ شعر یہی ہے، آپ دیکھیے گا کس طرح شاعر نے محنت کی ہے۔ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، توجہ فرمائیے گا، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے۔ شام کے حاکم سے ڈرو تو جناب زینب دربار شام میں خطبہ دے رہی اور پھر جھجک دے رہی ہے، تو سپاہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو عورت ہو کہ نڈر ہو کہ کس طرح خطبہ دے رہی ہے، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ تو جناب زینب نے ایک سپاہی کی آواز سن رہی جو کہہ رہا تھا عورت ہو کہ ڈرتی نہیں ہے، اس طرح اس لہجے میں خطبہ دے رہی ہے۔ تو بی بی نے جب سنا ہے تو جواب دیا ہے، بولی زینب کہ شام کے حاکم سے ڈرو تم، بولی زینب کہ شام کے حاکم سے ڈرو تم، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈالنا کیونکہ
हम सरल नकवी दीवाने हैं अबू तालिब के, हम सरल नकवी दीवाने हैं अबू तालिब के। और इनको ईमान के तरफदार से, इनको ईमान के तरफदार से डर लगता है। थोड़ा सा और पढ़े, सलवात पढ़े मिलके बला। जश्न मासूम सकीना सजा कर देखो, आएंगी हजरत अब्बास बुला कर देखो। जब तक सुनेगी तो मसला होगा, छोड़ दूंगा। हाँ, मुझे इज्जत कोई ज़्यादा देर नहीं पढ़ना था, लेकिन अब सुना है आपने तो मैंने कहा दो चार शेर और पढ़ो। जश्न मासूम सकीना सजा कर देखो, आएंगी हजरत अब्बास बुला कर देखो। यूं लगेगा तुम हो दोनों जहां के मालिक। तवज्जो तवज्जो, यूं लगेगा तुम हो दोनों जहां के मालिक। कभी अब्बास के परचम को तुम उठाकर देखो। सिर्फ शिया ही नहीं, गैर भी आते हैं यहाँ। सिर्फ शिया ही नहीं, गैर भी आते हैं यहाँ। और आप आओ अब्बास की दरगाह में आकर देखो, आओ अब्बास की दरगाह में आकर देखो। फर्श मजलिस पाए शबीर बिछा कर देखो। जो अली वाले हैं वो कहाँ मरते हैं, जो अली वाले हैं वो कहाँ मरते हैं। गर यकीन आता नहीं हुजूर को आकर देखो। अगर यकीन आता नहीं हुजूर को आकर देखो। पाक खून जिनकी रगों का दूसरे पढ़ों में मतमा, पाक खून जिनकी रगों में है वो बोलेंगे जरूर। पाक खून जिनकी रगों में है वो बोलेंगे जरूर। नारा हैदरी महफिल में लगा कर सिर्फ इसी शेर के लिए जो मैं अभी पढ़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा, देखिए मेरी तरफ लुत्फ आएगा। पाक खून जिसकी रगों में है वो बोलेगा जरूर। नारा हैदरी महफिल में लगा कर देखो। पाक खून जिनकी रगों में है वो बोलेगा जरूर। नारा हैदरी महफिल में लगा कर देखो। भागने वाले को मारा तो भला क्या मारा।